نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فصبر، اب صبر کی ہدایت دی گئی. مکی سورہ ہے، بہت ٹف ٹائم ہے. فصبر، بس صبر کیجئے. سو انڈیور ود پیشنس. ان وعد اللہ حق، the promise of Allah is true. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور حق یعنی حقیقت ہے، ریالٹی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ مومنین ایونچولی فتح پائیں گے، وہ اس وقت بالکل لگ رہا تھا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، مگر سبحان اللہ بدر میں ہوا اور اسلام واز ایونچولی وکٹوریس. آج کے دور میں ہمیں بھی لگتا ہے کہ اسلام کا مطلب مسلم امہ کا کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا. اللہ کے اوپر اعتماد رکھیں، توکل رکھیں اور اپنی کوشش کرتے رہیں، پھر فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ ہے. تو فصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک and seek forgiveness for your sins. ذنبے کا کہا گیا نا، تو کا کی ضمیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، the pronoun کا. بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. اور اس کا علماء نے یہ انڈرسٹینڈنگ بتائی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. جو گرامیٹیکلی اس کو سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے ہے کہ لی ذنبک میں امت جو ہے ایکچولی مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ جو اضافت ہے نا، اور یہاں پر محذوف ہے which means it's not written but the meaning is there. تو امام قرطبی، علامہ شوکانی، انہوں نے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ یہاں واستغفر لذنبک سے مراد امت کے گناہ ہیں. تو یہی تفسیر امام نصفی کی بھی ہے. تو یہ تفسیر کافی علماء نے بتائی ہے. ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر ذنب کہا گیا ہے تو انبیاء علیہ السلام اور رسل کے نارمل انسانوں کی طرح ذنوب یا گناہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہوتے ہیں. یہ اگین عقیدے کا حصہ ہے نا. سو دس نیڈس ٹو بی ویری کلیئر. ان کے یہ ہوتا ہے کہ خلاف اولا اگر کوئی کام کیا، خلاف اولا کیا ہے؟ یعنی ان سے ایکسپیکٹڈ ہے دا ہائیسٹ لیول، اور اگر اس سے ذرا سا کم بھی کیا گیا تو وہ ان کے لیے شارٹ کمنگ سمجھی جائے گی، گناہ اس طرح سے نہیں سمجھا جائے گا. مثلا میرے اور آپ کے لیے تہجد کیا ہے؟ نفل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ فرض. لیول الگ ہے نا.
اسی لیے احتیاط بھی بہت ہوتی ہے ان کے لیے بات کرتے ہوئے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال ذنب یا ذنوب اس طرح سے نہیں، مگر اس سے ریلیشن شپ پتہ چل رہا ہے ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، that he had to pray for forgiveness of his ummah. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، ماں باپ جب تک حیات ہوتے ہیں دعاؤں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. Now imagine the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's دعا، his استغفار for us. وہ جو ایک آیت آتی ہے جو پوری رات تہجد میں دہراتے رہے تھے کہ اگر آپ سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ معاف فرمانے والے ہیں. اس کا جسٹ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے ہیں. اس تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ and celebrate the praises of your Rabb evening and morning. صبح شام اپنے رب کی تعریف، تسبیح، تمہید یہ یہاں پر سکھایا گیا ہے. اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجیے. سبحان اللہ. ایک یہاں پر کنیکشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم گناہوں سے مغفرت چاہیں تو ہم ساتھ ساتھ تسبیح اور اللہ کی حمد زیادہ بڑھا دیں. بالعشی عین شین واو روٹ ہے اور ابکار میں با کاف را ہے. اپنی اگر ہم گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور یہ رمضان کا ایک بہت اہم پارٹ ہے نا، جو دعا لیلۃ القدر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، تو معافی کی دعا ہے، عفو کی دعا ہے. تو واستغفر لذنبک کے ساتھ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کرنا نا، ذکر اللہ، وہ کائنڈ آف ہماری جو دعا ہوتی ہے مغفرت کی، اسے کشن کرتا ہے، پیکج کرتا ہے، اسے بیوٹیفائی کرتا ہے، اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی کوئی ریزننگ نہیں ہے، بس اللہ کی آیات کے بارے میں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. Those who dispute the revelations of Allah with no authority bestowed upon them، یعنی کوئی solid reasoning نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر جھگڑا کر رہے ہیں. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، they nurture in their hearts arrogant ambitions which they shall never attain. ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ حقیقی برتری تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں. ان فی صدورہم الا کبر، یعنی ان کے سینوں میں بھرا ہوا کیا ہے؟ بس کبر ہے، تکبر ہے. ما ہم ببالغیہ، بالغا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز تک پہنچنا یا پہنچانا، یہ اس روٹ سے الفاظ نکلتے ہیں، اسی لیے تبلیغ ہے. وما علینا الا البلاغ، ٹھیک ہے. یعنی جس کبر کو انہوں نے اپنے دماغ میں امیجن کیا ہوا ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ اس تک ایکچولی پہنچنے والے نہیں ہیں. حقیقی برتری انہیں حاصل نہیں ہوگی. They will not actually become higher. They are just imagining all this. انہوں نے اپنا ایک امپریشن اپنے دماغ میں بنایا ہے نا، اپنی نظر میں وہ بہت بڑے ہیں، مگر وہ اصل میں بڑائی تک کبھی پہنچیں گے نہیں. فاستعذ باللہ، بس ان کے شر سے جو پناہ مانگنی ہے نا، اللہ کی پناہ مانگتے رہیے. فاستعذ باللہ، therefore seek refuge with Allah. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون حق پہ ہے. آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، کیونکہ رب تعالیٰ ہی پناہ دینے والے ہیں، اور تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا. پناہ کے حوالے سے پناہ دینا، مانگنا، پناہ گاہ، جائے پناہ، اس کے لیے تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں قرآن میں. وزر، موئلہ، اکنانا، ملجا، مفازہ، محیص، ملتحدہ. لیکن یہاں ہم بات کریں گے پناہ دینے اور مانگنے کے حوالے سے، کیونکہ ہے نا فاستعذ باللہ، اور ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی جو آج کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو اللہ کی جب ہم پناہ میں آنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم اعوذ
فاستغیث کا لفظ یہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے. پناہ دینے یا مانگنے کے لیے جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے جی اجار اور استجار. جار پڑوسی کو کہتے ہیں، ہمسایا، حمایتی، مددگار. So somebody who's a neighbor, who's a supporter, who's a helper, who's a protector. استجار کا مطلب ہوتا ہے دشمن سے حمایت اور امداد اور حفاظت اور پناہ چاہنا، ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنے allies سے کہیں کہ پلیز پروٹیکٹ می فرام مائی enemy، تو وہ استجار ہوتا ہے. اجار کسی کو دشمن سے حفاظت میں لے لینا یا پناہ دے دینا. So when you take somebody in your protection against their enemy, that is اجار. دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، ٹھیک ہے. اعاد اور استعاذ، that is the word in question جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اعوذ ہم کہتے ہیں، اعوذ جو ہے نا، عین واو دال، اس کے معنی ہوتے ہیں جائے پناہ، the place of protection. معاذ پناہ گاہ. اعوذ جب ہم کہتے ہیں نا، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر استعاذ میں جو ایول اسپرٹس ہیں، ایول فورسز ہیں دنیا میں، ان سے پناہ یا حفاظت چاہنا. اعادہ بھی آتا ہے اسی روٹ سے، چمٹے رہنے کے معنی میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ایک جگہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگ لو. تو یہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، اجارہ دشمن سے پناہ اور حفاظت کے لیے، اور اعاذہ پرٹیکولرلی ایول فورسز سے پناہ کے لیے آتا ہے. لیکن ہمیں اپنے سے بھی جب ڈر ہونا کہ ہم بھی کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں یا ہمارے منہ سے کوئی غلط بات ہے، ایون اگر کوئی بیڈ ڈریم ہے یا نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی اگر برا خیال آئے، تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ لیفٹ کو فیس کر کے 3 دفعہ تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا ہے. تعوذ لفظ آپ کافی دفعہ سنتے ہوں گے، وہ اٹس ناٹ پروون بائی سننا، ان فیکٹ اٹس پروون بائی سننا کہ منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی فزیکل چیز پہننے سے جس کو ایز اے فارم آف پروٹیکشن لیا جائے. تو تعویذ کا لفظ بھی عین واو دال اسی روٹ سے آتا ہے. ایک فزیکل چیز لٹکا لی، پہن لی. Even if you have put ayahs of the Quran in your house, and you have to be very clear. It's good اگر کوئی ورس آپ نے قرآن کی لگائی ہے تو اس سے آپ کی نیت یہ کہ الحمدللہ ریمائنڈر ہوگا، اور وہ آیت دیکھ کے ریمائنڈر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھ کے مجھے اس آیت کا ریمائنڈر ہوگا. اگر آپ نے آیت الکرسی لگائی ہے یا پہن لی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی فزیکل پریزنس سے، تو وہ فریمڈ پیس آپ کی حفاظت نہیں کر رہا، یا وہ سونے کا لاکٹ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا. حفاظت کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہ فزیکل چیزوں سے بہت اوپر ہے. رب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی پناہ مانگ رہا ہے، اسی لیے ہمیں سونے سے پہلے بھی سکھایا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، نماز مکمل کریں، سلام پھیریں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی زندگی میں جو پریزنس ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں، جس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں ایز اے ریمائنڈر کہ رب تعالیٰ کی معرفت کیا ہے اور ان کی پوزیشن ہماری زندگی میں کیا ہے. بسم اللہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی آیات. 2 things one has to be careful. They are not forms of decoration. Neither are they a form of telling the world that look, I have this calligraphy by falan big painter. And secondly, the physical thing does not protect. It is our faith in Allah subhanahu wa ta'ala that Allah protects us. Just to be careful. آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتائی ہے کہ مساجد بہت ڈیکوریٹڈ ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی، بہت بڑی ہوں گی. The spirit will be lost. So I think that says a lot. یہ اس پہ ذرا سا غور کیجئے، ریفلیکٹ کریں. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ. They nurture in their hearts arrogant ambitions which they shall never attain. ٹھیک ہے، ان کے دل میں بڑا کبر ہے، وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں. تدبر ٹائم. یہ آیت کا حصہ مجھ سے کیا کہتے ہیں، اپنے جو اسمالنس ہے نا ان دا بگر اسکیم، وہ ریکگنائز کرنی ہے. ہم کچھ ہیں نہیں،
اور شیطان کئی دفعہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور کبر سے محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے ہم ویسے بڑے ہمبل انسانوں پر ہمارے اپنے دماغ میں ہو کہ اس عمل کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے یا اس نیکی کی وجہ سے، مطلب اگر ہم پورا کاسموس دیکھیں، اللہ کی تخلیق دیکھیں، پوری دنیا دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹمز آف کریشن ہے، یونیورس کو دیکھیں، ہم اللہ کی تخلیق میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمہ ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اہمیت دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی باقی جو مطلب وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرشتے جو حملۃ العرش ہیں، ان کے شولڈر سے کان کے لوب تک جو فاصلہ ہے وہ کتنی لمبی جرنی ہے۔ سو وی آر ایکچولی ویری ٹائنی۔ بیلنس یہ ہے کہ ٹائنینس کو پہچاننا ہے، لیکن جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت پیار آتا ہے اور بار بار یاد دہانی خود کو کرایا کریں۔ وہ جب پھر رہے ہوتے تھے نا بازار میں، اور اگر ایسے کوئی جھک کے چل رہا ہوتا تھا ینگ بندہ یا کوئی ایک، وہ پنجابی میں تو سوٹی کہتے ہیں، اور مطلب کیا وہ ڈنڈی سی ہوتی، اس سے وہ ایسے پوک کرتے تھے کہ سیدھے ہو کے چلو اتنا۔ اور اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے۔ وہ مومن بھی واقعی بہت پیارے مومن تھے، لیکن وہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، ضعیف مومن پسند نہیں ہے۔ تو مضبوط رہنا ہے جتنی اللہ تعالیٰ طاقت دے۔ عبداللہ ابن مسعود کی جتنی فزیکل اسٹرینتھ تھی اس کے ساتھ بھی وہ بہت اسٹرانگ تھے، ہے نا، قوی مومن تھے وہ۔ تو فزیکیلٹی کی بات نہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ریکگنائز کرنا کہ یا ربی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں وہ آپ کا دیا ہوا ہے، اور میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہو رہی۔ یہ جو ریکگنیشن ہے، اور پھر یہ ریکگنائز کرنا کہ اتنے اللہ کے بندے لاکھوں کروڑوں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اور رب میرا اتنا غفور و رحیم ہے، پھر بھی میری دعا سنتا ہے، میں اسے پکارتی ہوں وہ سنتا ہے۔ کئی دفعہ بندہ اپنی غلطیوں پہ جب نظر کرتا ہے نا، اور پھر رب سے بات کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کتنے معاف کرنے والے ہیں، میں اس قابل تو ہوں نہیں، آپ نے کیا کیا عطا فرمایا، آپ میری بات بھی سنتے ہیں، آپ میرے اندر کی سارے گناہوں کو جانتے ہیں، پھر بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، آپ میرے پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے تو کافرین کے بارے میں، مگر ہم ان آیات سے اور ہر آیت سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، پھر ہمارے چھوٹے ہونے کی بات یہاں پہ آئی۔ Certainly the creations of the heavens and the earth is a greater task than the creation of men. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ Most people do not know۔ غور و فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ سمجھے ایک ڈبے میں کسی نے ساری زندگی گزاری ہے، ایک لمیٹڈ سپیس میں گزاری ہے، اور پھر وہ کہیں کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو اور چیزیں تخلیق کی ہیں وہ تم سے بہت زیادہ بڑی ہیں، بہت زیادہ عظیم ہیں، اور ظاہر ہے جو چیز جتنی کمپلیکیٹڈ ہے اس کی تخلیق، ہیومنز آر کمپلیکیٹڈ، تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ اب یہ جو جنت اور جہنم کا بتایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب نعمتوں میں سے کیا نعمت ہوگی جنت، جہاں پہ کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی، جہاں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، جہاں خلد ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کے اینجلز کے بارے میں سوچیں، پھر کس طرح سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور سرکل کر رہا ہے سورج کے گرد ہمارا سیارہ، اور جو سولر سسٹم ہے، اور پھر کس طرح دن آتا ہے، پھر کس طرح رات ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تو بہت زیادہ بڑی ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نہ جاننا بھی جہل کا ایک فارم ہے، اور انسان کئی دفعہ اس لیے بھی نہیں جانتا کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہیں برابر اندھے اور دیکھنے والے۔ The blind and those who can see are not alike۔
یستوی سین واو یا اور عامہ عین میم یا دونوں برابر نہیں ہے، یعنی ایک طرف ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کا مقام جانتے ہیں، اور ایک ہے جو نہیں جانتے، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، برابر نہیں ہے۔ وما یستوی العامہ والبصیر، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ولا المسیء، اور بدکار، یعنی یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے the blind and those who can see are not alike, nor are the believers who do good deeds equal to the wicked۔ مسیح کا لفظ جو آیا ہے سین واو حمزہ سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ آیت بہت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مشکل نہیں، کلیئر بات بتا دی گئی ہے، بٹ اس سے ہم ایک بہت اہم چیز سیکھ رہے ہیں۔ سو ان ماڈرن ڈے ورلڈ دیر از اے کانسیپٹ کالڈ پلورلزم۔ وحدانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی غور طلب بات ہے، اور یہ بھی عقیدے سے متعلق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں توحید، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اپنی تمام ذات صفات کے ساتھ۔ پھر ہم یہ بھی مان رہے ہیں اللہ نے جو حق کا راستہ بتایا ہے وہ بھی ایک ہے، اور وہ ہے الصراط المستقیم۔ سب سے بڑا اس کا پروف یہ ہے کہ لفظ الصراط کا کوئی پلورل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، عربی میں ہے ہی نہیں، وہ ایک راستہ ہے۔ Now place this against what we sometimes hear، تمام ادیان ہی اچھے ہیں، ڈیوائنلی ریویلڈ ریلیجنز ہم بھی مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے، وہ اپنے اپنے دور کے لیے وہ شریعت وہ دین بالکل کامل تھا اس وقت۔ اٹس لائک فریشر ایڈیشنز آتی ہیں نا، اور لاز ریوزٹ ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیز یہ ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہاں پر آ کر the buck stops here. So yes, there is غور و فکر and there will be اجتہاد on certain issues, but predominantly the base remains the same. That is our faith. وہ بیس لائن ہے ہمارے لیے۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں، ان کو اپنا ریلیجن صحیح لگتا ہوگا، ہمیں ہمارا ٹھیک لگتا ہے، سب کا ہی ٹھیک ہے، دیکھیں سبھی روزے رکھتے ہیں اپنے طریقے سے، سبھی اللہ کو مانتے ہیں، نا 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 نا۔ We have to understand this۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اگر انہیں اس دین کی حقیقت نہیں سمجھ آئی، اور ایک شخص ہے جو نہ صرف مومن زبانی ہے، وہ سمجھ گیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اس کی اپنی اس پہ کوئی بڑائی 1% بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ لوگ یہاں آج بیٹھے ہیں نا، میں یہاں بیٹھی ہوں، یہ ٹلٹ، خواہش، موقع، اپرچونٹی، ڈیزائر، اس میں سے کچھ میں بھی میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں ایک طرف کہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، ہدایت اللہ کی نعمت ہے، مگر ہم اس ہیوملٹی میں اس جگہ نہیں پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں ہدایت اللہ کی نعمت ہے اور میں تو کچھ نہیں ہوں۔ اپنا مقام پہچانے، مومن ہیں، الحمدللہ قرآن کے قاری ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ with honor comes responsibility also، تو کیونکہ کچھ چیزیں سمجھ رہے ہیں اس لیے پھر ان پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، دعا کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ برابر نہیں ہے۔ somebody might be a beautiful human being and that is why tabligh is important۔ if they are not on the correct path in terms of Islam، پھر وہاں پہ معاملہ فرق ہو جاتا ہے نا۔ اعمیٰ اور بصیر، اللہ تعالیٰ فزیکل سائٹ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ لٹرلی تو دیکھنے اور نہ دیکھنے کی، اندھے ہونے کی اور بینا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں۔ بصیرت اور ہدایت کی بات بمقابلہ لا علمی، جہل، شرک، کفر سیم نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کوشش کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ مواقع دے اپنے ارد گرد کے کسی کو حق بات، کیا پتہ کسی کی آخرت بچ جائے، ٹھیک ہے، تو اس پہ غور کرنا ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، اس چیز پہ بھی غور و فکر کرنی ہے
ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. The hour of doom is sure to come. There is no doubt about it. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Yet most people do not believe in it. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ریب کون سا شک ہے؟ بے چین کر دینے والا شک. And doubts about faith make you iffy. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی شک ہے اپنے دل سے دور کر دو. ان الساعۃ لآتیۃ، انا بھی آیا، لا بھی آیا. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے. اس پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا مجھے قیامت کے آنے پہ یقین ہے؟ 100% یقین ہے؟ کیا اس میں سوال جواب ہوگا؟ کیا ہر ایک کو جزا اور سزا دی جائے گی؟ مکی صورتیں they are back to the basics. وہ بیسکس پہ ہمارا ایمان پختہ کرنے کے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم سب مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، وہ عنقریب دوزخ میں داخرین، ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. انگلش ٹرانسلیشن: And your Rabb says, call upon me, I shall answer your prayers. Surely those who are too arrogant to worship me shall soon enter hell in appreciation. So as if the fire of hell was not enough punishment, because they were yastakbirun, a part of the punishment is they will enter hell in humiliation. دخرا کا جو روٹ ہے جی، وہ عاجزی، ذلت، حقارت کے لیے آتا ہے. یہاں کس کبر کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ دعا نہیں سنتا، یہ اللہ پر نعوذ باللہ ایک طرح کا الزام ہے. یستکبرون عن عبادتی، اس آیت میں عبادت کے لفظ سے مراد دعا ہے. افضل ترین عبادت دعا کو کہا گیا ہے. کانٹیکسٹ ایک تو دیکھیے، پھر دلیل ابن عباس سے جو روایت ہے کہ دعا افضل العبادہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو. اللہ کو پسند ہے کہ تم دعا کرتے ہو، اور دعا افضل ترین عبادات میں سے ہے، عبادت کا فارم ہے. دعا کا لفظ اللہ کو پکارنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. نارملی جو ہماری دعا کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، چاہے دنیا کے لیے آخرت کے لیے، تو میں اللہ کو اپنی ضرورت پریزنٹ کروں اور اللہ تعالیٰ میری وہ ضرورت پوری کریں، کیونکہ وہ رب ہیں. تو بے شک یہ معنی بالکل صحیح ہے، اور یہ معنی ہمیں قرآن میں انبیاء نے بھی دعائیں کی. مثلاً اتنی بیوٹیفل دعا موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں ہر اس چیز کے لیے جو میری طرف بھیجی جاتی ہے فقیر ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، میں اپنا ہاتھ پھیلائے ہوں. اب اس میں ہدایت بھی ہے، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، ایمان بھی ہے، صحت بھی ہے، فیملی بھی ہے، ہر ضرورت. پر دعا صرف مانگنا نہیں ہے. رب کی حمد، تعریف، تسبیح، تحلیل، تحمید، یہ بھی دعا کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور انبیاء کا طریقہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اب آپ قرآن الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے، رمضان میں پڑھ رہے ہیں، تو اس پوائنٹ کو انٹر ریلیٹ ذرا کیجیے گا، قرآن میں کہاں کہاں ایسے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ ایگزامپل یونس علیہ السلام کی. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، میں یہاں بہت گند ہے، اللہ میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں. وہ بھی ظاہر اندر ہے، انسان ہے، تکلیف ہے. بٹ دیٹ ریئلائزیشن اینڈ the might of Allah and him realizing کہ I'm in this deepest darkest place in the middle of the ocean in a whale's stomach, and can you imagine how the whale's stomach would be for a human? And his dua is La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. میں نے اللہ تعالیٰ غلطی کی. دعا بہت دفعہ صرف رب کی بڑائی کا اعتراف ہے، وہ دعا ہے. کچھ تو ہے نا قل میں، جیسے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اس میں تو آپ باقاعدہ کہہ رہے ہیں میں پناہ مانگتی ہوں. پر کئی دفعہ صرف اللہ کی گریٹنس بیان کر
واللہ المستعان، بڑائی اللہ کی بیان کر دی، اللہ ہی مدد کرنے والا، اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے غفرانک، بس ہو گئی دعا، تیری مغفرت، تیری مغفرت۔ آپ وہ اگر آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائے ہوئی ہے۔ وی آر ناٹ پلینگ اسمارٹ ود اللہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں میں ایسی تعریف کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ یاد رکھیں اس تعریف کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دیکھیں نا کہ کس طرح وہ رب تعالیٰ کی طرح تعریف کرتے تھے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ اب یہاں کہا نہیں جا رہا آپ میری مدد کریں، تو دونوں طرح کی دعا ہے۔ کئی دفعہ ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے فیزز لائے، بہت پیارا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے لائف کا نا، ایکچولی بہت ساری ایوری ڈے دعائیں ہوتی ہیں بٹ کوئی بہت پریسنگ ایک پرٹیکولر دعا نہیں ہوتی۔ ینگر اپنی زندگی کے سٹیجز یاد کریں، امی ابا کے گھر ہوتے ہیں، کوئی بہت پریسنگ دعا نہیں ہوتی، چل سب چل رہا ہے۔ اٹ ڈپینڈس، کئی لوگوں کے لیے زندگی کا وہ فیز بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بعد میں آسانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام۔ اگر کبھی لگے نا کہ رب تعالیٰ نے اتنا دیا کہ بہت زیادہ کوئی مانگنے کا سمجھ نہیں آ رہا کیا مانگوں، بس رب کی تعریف ہی کریں، وہ بھی دعا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور اگر غور کریں گے تو ہمیشہ دعائیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ ضرورت یہ بھی ہے کہ یا رب مجھے میری غلطیاں بتا دے، ضرورت یہ بھی ہے کہ یا رب مجھے معاف کر۔ انلیس اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو وہ والی چیز ہو کہ کوئی کہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور بندہ کہے میں ایسا کون سا گناہ کر رہی ہوں بھائی، اللہ ہمیں دکھا دے، کیونکہ ہم تو ہر وقت ہی گناہ کر رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بہت ری ایشورنگ ہے، بہت بیوٹیفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی وہ لوگ جو کبر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین۔ حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدعاء هو العبادہ، indeed the دعا is the worship۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت، بے شک دعا وہی عبادت ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس آیت میں عبادت کا مطلب کیا ہے۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے جی، the proud will be gathered on the day of resurrection like ants in the image of people۔ متکبرین قیامت کے دن، حشر کے دن، یوم القیامہ کے دن، حدیث میں یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، متکبرون کو یوم القیامت کے دن جمع کیا جائے گا چونٹیوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل کے ساتھ، and everything will be stepping on them، اور ہر مخلوق ان کے اوپر پیر رکھ رہی ہوگی، humiliating them، ان کی تذلیل کر رہی ہوگی، حتیٰ یدخلوا سجنا فی جہنم، یہاں تک کہ وہ ایک جہنم کے ایک جیل میں داخل ہو جائیں گے، ایک قید میں داخل ہو جائیں گے، اس کا نام یقال لہ بولس، اس جہنم کے جیل کا نام بولس ہوگا۔ یہ ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے until they enter a prison in hell called Bulus۔ They will be fed flames of fire، انہیں آگ کے شعلے کھلائے جائیں گے، and given for drink a paste of insanity dripping from the people of fire، اور انہیں پینے کے لیے استغفر اللہ جہنمیوں کے جسم کے جو ایکسکریشنز ہوں گی وہ پلائی جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، اور اس سے ہم متکبر ہونے سے اللہ کی پناہ میں اللہ ہمیں رکھے، اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کبر کتنی بڑی چیز ہے۔ اور دعا کے بارے میں ضرور ریفلیکٹ کیجیے گا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔